The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Madani channel, once again welcome to our transmission Path to Success. We'll start with the blessings of Durood Pak, and another amazing blessings of Durood Pak. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, whoever recites salat upon me 50 times a day, only 50 times a day. Ab look at the reward for that. I will shake hands with him on the day of judgment. Allahu Akbar. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس سے مسافہ فرمائیں گے. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. آج دنیا میں لوگ سیلیبریٹی سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک ملاقات ہو جائے, اس کے قریب چلے جائیں. قریب نہیں ہوں گے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said صرف 50 ٹائم درود پڑھیں گے, میں ان سے مسافہ کروں گا. بڑا زبردست ہمارے کو جو ہے وہ مدنی نسخہ ملا ہے. آئیے انٹینشن کرتے ہیں کہ انشاءاللہ we will recite درود پاک in abundance. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل today our topic is the sacrifices of the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم for دین اسلام. جی ہاں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کے لیے جو قربانیاں دی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں, اللہ اکبر. انشاءاللہ آج ہم اس کے بارے میں سنیں گے. آج ہم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ وی میکنگ ایکسکیوزز, وی ہیو ڈن سو مچ. ہماری تو یہ بھی ہرڈل ہے, ہماری تو یہ بھی پرابلم ہے. لیکن آئیے جن نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں, آج اس کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. لیکن پہلے ہم تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. حافظ عدیل will recite تلاوت قرآن پاک today. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ
شوق چنگے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ مترا شوق چنگے یہ لولو وچ شوق چنگے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چند بدر شاشانی متھے چمک دلات نورانی مکھ چند بدر شاشانی چند بدر شاشانی متھے چمک دلات نورانی کالی زلف مستانی یہ کالی زلف مستانی مغمور اکھیں مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت میں جا دین شانہ سچ آقا تیرا دین شانہ جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے علی کتنے تیری ثنا مشتاق رکھی کتنے جاندڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجسی میں میرا بندھیری کیوں دلڑی اداس سنیری لولو وچ شوق چنگے آج جانا یا کیوں جھڑی Subhanallah, Subhanallah. Dear viewers of Madani channel, as you know, today our topic is the sacrifices of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam for Deen Islam. یقین کریں یہ دین جو ہے یہ قربانیوں سے ہی پھیلا ہے. We don't give any sacrifice for our deen and we still claiming that yes we are the best one who giving all the things for Deen Islam, لیکن ہم نے شاید تاریخ پڑھی نہیں ہے. We'll start with the Prophet sallallahu alaihi wasallam کیونکہ دین کو جس نے پھیلایا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا جتنا دین کے راستے میں میں ستایا گیا ہوں اتنا اور کوئی نہیں ستایا گیا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی قربانیاں دی ہوں گی, کتنی سیکریفائسز ہوگی. یعنی صرف ہم اسٹارٹ اس سے کریں نا, آج کہتے ہیں کسی کے والد کا سایہ اڑ جاتا ہے تو اس کی زندگی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam when born, father already passed away. پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی زندگی میں شکوہ نہیں کیا تھا, شکایت نہیں کی تھی. ناؤ ڈے سے تھوڑی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں اور ہم جو شکوہ شکایت کے انبار لگا دیتے ہیں, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن کو سب سے بڑا اعزاز دنیا میں حاصل ہوا کہ جنہوں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے رب عز و جل کا دیدار کیا ہے اور کسی نے بھی نہیں کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رب عز و جل نے تحفہ عطا فرمایا کہ معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتی آنکھوں سے رب عز و جل کا دیدار کیا. اب آپ غور کریں, اتنا اعزاز نہ ہو, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا, لیکن تکالیف کتنی برداشت کی, لیکن کبھی بھی شکوہ نہیں کیا, کبھی بھی شکایت نہیں کی ہے. آج انشاءاللہ انہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیکریفائسز کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ول اسٹارٹ انشاءاللہ منیب شاہ صاحب کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کی وجہ سے ہی دین آج ہم تک پھیلا. یعنی اس شجر اسلام کی آبیاری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خون پسینہ سب کچھ, حتیٰ کہ اپنی اولاد تک جو ہے جو بھی تھا, کربلا تک بھی دیکھیں نا آپ اور ابھی تک دیکھیں, واقعی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج تک اگر ہم دیکھ رہے دین پھیلا ہے تو قربانیوں سے پھیلا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. So if we even just look at one sacrifice of the Prophet alayhi salatu wasalam which they made for Islam to propagate the religion of Allah tabaraka wa ta'ala, and on one side if we look at all of our combined entire mankind's sacrifices together, we cannot even match even just one sacrifice of the Prophet alayhi salatu wasalam. As you mentioned, the Prophet alayhi salatu wasalam, they were faced with the trials and tribulation came in the court of the Prophet alayhi salatu wasalam, from their birth till their physical demise as well. That the Prophet alayhi salatu wasalam, throughout their life, blessed life, they made so many sacrifices for Islam, is mentioned as well, as you started as well, that the blessed father of the Prophet alayhi salatu wasalam, they passed away even before the Prophet alayhi salatu wasalam was born. When he sallallahu alayhi wasallam was only 8 years old, his grandfather Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu, who was bringing him up, he also passed away. Allah. Then is mentioned, but it says that notice the display of the matchless principle of the Prophet alayhi salatu wasalam, the patience of the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, despite all of this. If this was to happen to us, we would cry, we would, say, why has this happened? I was only a child. Certain excuses that people make these days as well, that he was young child,
He's lost his mother, lost his father. But the Prophet ﷺ, even then, as you mentioned, they have never made a complaint about them being deprived from their parents. Even that we could take as a lesson as well, that whenever something happens in our life, if we adopt patience in our life and act upon the sunnah of the Prophet ﷺ, then we can reach upon a different maqam as well. And the Prophet ﷺ, they were faced with many trials and tribulations throughout their life. As you mentioned, Karbala, inshallah we'll mention in detail about these waqiyat and how the Prophet ﷺ made sacrifice, and today we are benefiting from these sacrifices. If at that time the Prophet ﷺ, he did not make any of these sacrifices, today, as we say sir, remember that when we ask an individual, for example, to travel in the Madani Qafila, and the reply is given that when I have time, inshallah, I will travel. Remember, say you can't make sacrifices by just waiting and sitting. For example, the time will not open yourself for you. You will need to open the time itself. You need to take time out yourself to make such a sacrifice, which we learn from the blessed seerah of the Prophet ﷺ. And inshallah, throughout as our silsila progresses, we'll mention other sacrifices and how the Prophet ﷺ dealt with these sacrifices. Their blessed Na'alain Pak were filled with their blessed blood. Allah. This was amongst the sacrifices. They were stoned. The enemies were chasing them. They had to hide themselves. And inshallah, many more will mention about the sacrifices of the beloved Ali salatu wassalam. Subhanallah, subhanallah. ہم تو بات یہ کی قربانی کا یہ سلسلہ جاری نا. ہم نے تو بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانیاں دی اور پھر ان کی آل نے جو قربانیاں دی, ان کے صحابہ نے جو قربانیاں دی, ان کمپیریزن ٹو اس. اگر ہم تھوڑا سا اپنے کمپیریزن کرتے ہیں, ہم تو ویسے ہی کچھ نہیں کر رہے. جو اگر ریئلٹی بات کرے, ہمیں تو ایوری تھنگ بیٹھے بٹھا, یہاں سے جہاز میں بیٹھو تو وہاں اتر جاتے ہیں. پہلے کیا تھا, مہینوں کا سفر ہوتا تھا, سالوں کا سفر ہوتا تھا, راشن بھی کچھ نہیں. یہاں تو بیٹھتے ہیں جہاز میں, دوسری جگہ جانا ہوتا ہے, وہاں اترتے تو چیزیں موجود ہیں, ادھر جائیں گاڑی موجود ہے. یعنی تو پروٹوکول دیا جاتا. آپ بیان کرنے کہیں جا رہے ہو تو آپ کو پروٹوکول ملتا ہے, گاڑی ہوتی ہے آگے لینے کے لیے آئی ہوتی ہے, دوسرے ملک میں جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلتے تھے, لوگ سننے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈال کے کھڑے ہوتے تھے. ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ میں اور آپ اس دین کے لیے کیا سیکریفائس کر رہے ہیں. ہم جس سے فجر میں نہ اٹھا جاتا ہو, وہ کیا سیکریفائس اس دین کے لیے کرے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. شاہ صاحب سے بڑی پیاری ہے کہ توجہ دلائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صبر و استقلال یہ ایسا با کمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دی تعلیم واسطے, اللہ تعالیٰ دے تے آپ محبوب نے ظاہر ہے, لیکن اللہ پاک نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو صبر و استقلال, مصیبتاں تے صبر کیویں کردا ہے اے سکھان واسطے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی ساڈے واسطے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہی دین دی دعوت دینا شروع کیتی سی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایون رشتہ دار, آپ دے قریب رہنے والے, وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جانی دشمن بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جیسے ہی وحی نازل ہوئی سی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 سال تا چپ چپا کے اپنے قریبیاں نو دعوت دیتی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ دا حکم سی کہ اپنے قریبی رشتہ داراں نو اللہ تعالیٰ دا ڈر سناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو دعوت عطا فرمائی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المدثر کے اندر اے ارشاد فرمایا, یا ایھا المدثر قم فانذر, اے میرے پیارے بالا پوش اوڑھنے والے, کمبل اوڑھنے والے, اٹھیے اور ڈر سنائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلانیہ دعوت بھی دینا شروع کی. جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دیتی اللہ پاک دے حکم نال, تے جڑے قریش سن وہ آپ دے جانی دشمن بن گئے, کیونکہ وہ کدی بھی نہیں چاہتے سی کہ جڑا دین انہاں دے باپ دادا عمل کردے چلے آئے نے انہاں دی کوئی مخالفت کرے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی راج کانٹے بچھا دیندے سی. جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نو دعوت دین واسطے جاندے سی, حضور دا مذاق اڑاندے سی. انہوں نے پتا سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک ایسی تاثیر والی ہے جس کو سب کن کی کنجی کہیں, کہ جنہوں سرکار دی گل سنیندی ہے وہ سرکار تے ایمان لے آندا ہے. انہوں نے یہ سکیم بنائی کہ سرکار نو اسی کاہن, جادوگر, شاعر مشہور کر دینے تاکہ انہاں دی کوئی گل ہی نہ سنے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقامت نال دعوت دیندے رہے, حتیٰ کہ بہت سارے صحابہ کرام دامن اسلام میں آئے اور خود مبلغ اسلام بن گئے. سب تو پہلے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا دی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے انہوں نے دعوت پہنچی آپ پہلی خاتون جڑی مسلمان ہوئیں. اسی طرح صدیق اکبر پہلے اسلام لے آئے. بچے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح آزاد شدہ غلامہ جو حضرت زید بن حارثہ,
اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی بڑے مظالم برداشت کیتے. الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قربانیاں نے جڑیاں انہاں دی کوئی انتہائی نہیں. انہاں واسطے ساڈے واسطے بڑے اجر تے اندے واسطے بڑے اسباق نے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. وسیم بھائی. Sayyid Sahab, alhamdulillah, amazing topic today, and no doubt, like you mentioned, and mashallah, as the brothers have mentioned as well, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself says that how much troubles I went through in this path of deen, no one will ever go through that much problems. And today, how much we think about the pains of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how much they used to torture, meaning they used to throw stones at him, meaning that once the Prophet sallallahu alaihi wasallam was praying his namaz in Masjid al-Haram in front of the Kaaba Sharif, and one kafir, he came, and at that time he put a shawl around the neck of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and tried to strangle him. Today, if you look at this as a comparison, today if someone is going to the city of Makkah al-Mukarramah, he is going there, first of all, he's not read no namaz, but people are already asking him that please do dua for us. But there was that time as well that anybody would go to Masjid al-Haram to pray the namaz, they would put things around their necks to try to strangle them. And if you look at the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, like you mentioned, right from the start, difficulties. His father passed away, then at the age, a young child, his mother passes away. And he's mentioned about Hazrat Amina radiallahu anha, that when the time of her passing came, she said to her son that, listen, I'm leaving such a son behind, that because of my son, my zikr will continue until the day of judgment. And if today, if you look, Hazrat Amina radiallahu anha, her zikr is continuing. Alhamdulillah, we remember her, we remember this amazing mother. May Allah Azza wa Jal sacrifice many mothers on that blessed mother, alhamdulillah Azza wa Jal. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam's sacrifices are immense. Today we say that, brother, we've got this difficulty, we got that difficulty. No difficulty can match the difficulties that our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam went through. Ji Munib bhai. In regards to the sacrifice of the Prophet ', as the announcement after, is mainly the trials and tribulation that happened. This is after it was revealed Fasda bima tu'mar, the command, relay whatever you were being commanded. After this was said to the Prophet ﷺ, this is when most of the problems and the trials and tribulations that came upon the Prophet ﷺ. So in the 7th year after the announcement of the prophethood of the Prophet ﷺ, all of the tribes of Quraysh, what they did, they declared a social boycott against the family of Banu Hashim. And he sallallahu ta'ala alayhi wasallam, they remained besieged with their family for 3 years. For 3 years, their family stayed in a valley of Abi Talib with Banu Hashim in a certain valley. They were not allowed to leave that place for 3 years. And the period of 3 years was so tough. Imagine how, let me just say current circumstances, the coronavirus lockdown. Allah. How, many people have got depression, many people are so upset, and they don't know what to do with their life no more. That they in the house, it's just not been a year yet. And yet we are facing a lot of problems. But imagine for 3 years, not allowed to leave a certain area. And it says that what they had to do that was so tough that Banu Hashim, they had to eat leaves of trees and dry skins after cooking. That's what they had to leave, leaves. And imagine, we cannot do that, of course. But this was the trial and tribulation. They had that they had nothing to eat apart from these things. And even then, not even a single complaint or a single mention that, Ya Allah Azza wa Jal, I am your beloved. I am going through certain problems. Ya Allah Azza wa Jal, even then Rasulullah did not say this. But the Prophet ﷺ remained patient. Had tawakkul upon Allah Tabaraka wa Ta'ala. He knew that Allah Tabaraka wa Ta'ala is the one who takes people out of problems. And Allah Tabaraka wa Ta'ala will take Aka ﷺ out of these problems. And yet today, alhamdulillah, we see our beautiful deen, which has taught us regarding patience, which has taught us regarding how to face difficulties when they arise. When this coronavirus pandemic hit us, the Prophet ﷺ already mentioned beforehand as well that wherever there's a pandemic, where there's a disease, a plague, do not go into it. If you are there, do not come out of it. This was already mentioned by the Prophet ﷺ. So many things which are currently happening in this life, even now during this pandemic, there's one lesson we can learn from the life of the Prophet ﷺ as well, is that have patience and make sacrifices for none other than Deen Islam. Subhanallah. اب کیا بات کی اور کیا واقعہ یاد دلایا ہے کہ مطلب پتے کھا کے، ہم میں سے کون ہے جو آج پتے کھا رہا ہے؟ سب کچھ ملا ہوا ہے،
پھر بھی صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے. جب بات کرو حضور آپ کیسے ہیں، فوراً ایک لمبی لسٹ لگی ہوئی ہوگی عرفان بھائی، اتنی آئے گا دس پرابلم دس پرابلم دس پرابلم. امیر علیہ السلام نے بڑا پیارا مدنی پھولنا جب کوئی پوچھے الحمدللہ علی کل، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، لیکن وہ یہ جملہ شکر کا ادا ہی نہیں ہوتا ہے. آپ زندگی دیکھیں، صحابہ کرام کی، بزرگان دین کی زندگی دیکھیں اور اپنی زندگی دیکھیں، بالکل لگژری لائف ہے. آپ جو لائف اسٹائل گزار رہے ہیں وہ تو پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی نہیں میسر تھی. جس صوفے پہ آپ بیٹھ رہے ہیں وہ صوفے کہاں تھے اس وقت؟ جو اے سی پنکھا ہیٹنگ چل رہا ہے پہلے کے زمانے میں یہ کہا تھا. ٹھنڈے پانی کا جو آج آپ کے یہاں بہترین استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک ہی لیول پہ آتا ہے، پہلے یہ کہاں تھی چیزیں تھی. آپ ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر جو ہے کچھ گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ دنیا کے دوسرے کونوں پہ جو ہے وہ جو ہے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ ادھر بیٹھتے ہیں، کچھ گھنٹوں میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے. پہلے یہ چیزیں نہیں تھی. آج تو بڑا ایزی ہے دین کی دعوت دینا، آج تو بڑا ایزی ہے نماز کے لیے جانا، آج بڑا ایزی ہے مسجدیں بنانا. اس وقت مشکل تھا جب کفار جو ہے وہ پیچھے لگے ہوتے تھے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آوارہ جو لڑکے ہوتے تھے ان کو پیچھے لگا دیا جاتا تھا. آپ کو میرے لیے تو کچھ نہیں آتا، مسجد جاتے آزا مسجد ہے، لیکن اس وقت کہاں تھی یہ چیزیں. لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کے لیے قربانیاں دی. خالی یہ بات نہیں ہے، اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں آپ. سوائے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جو اولاد تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کے سامنے جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا. بی بی رقیہ، بی بی زینب کے حوالے سے دیکھیں، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھیں، اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کے حوالے سے دیکھیں، حضرت قاسم کی، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر کہا. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں ہر وقت صبر شکر، کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، کبھی بھی شکایت نہیں کی. اور آج پوری دنیا میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھیں جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ موجود ہے. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے لیے جب دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہو تو پھر وہ کبھی نام مٹتا نہیں. اور سب سے زیادہ دین کے لیے جس نے قربانی دی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک شاہ جی ایک گل تو واقعی درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں، کیونکہ آپ اللہ دے محبوب نے اور مقام بھی آپ دا سب تو زیادہ ہے، آزمائشاں بھی آپ تے زیادہ آئیاں. جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دا مفہوم بھی ہے، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں. اور تمہیں پتہ سب تو زیادہ آزمائشاں انبیاء کرام تے آئیاں نے. سابقہ انبیاء کرام بھی انہاں جو کئی ایسے سی جنہاں نوں انہاں دی امتاں ہی شہید کر دیندیاں سی، کئیاں نوں آریاں دے نال چیر دتا جاندا سی، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ دی راہ دی دعوت جڑی وہ روک دے نہیں سی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دین دی دعوت دینا شروع کی تھی، کفار آپ دی جان دے دشمن ہو گئے. اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا ابو طالب دے کول آئے، کہنے لگے اگر تسی اپنے بھتیجے نو نہ روکیا اپنی دعوت دین اور ساڈے خدا نو برا بلا کہن تو اسی انہاں نال خود ہی نمٹ لان گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جب دے چچا حاضر ہوئے، کہنے لگے میرے بھتیجے اپنی جان تے بھی رحم کرو تے میرے حال تے بھی رحم کرو، تسی یہ کام چھڑ کیوں نہیں دیندے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال عزم و استقلال، اللہ تعالیٰ دی جڑی رحمت سی وہ آپ دے شامل حال. فرمایا اے میرے چچا، اے لوگ اگر میرے ایک ہاتھ تے سورج تے ایک ہاتھ تے چاند بھی رکھ دینا، یعنی یہ ناممکن کام ہے جڑا وہ بھی کر دینا، میں اللہ تعالیٰ دی دین دی دعوت دینا نہیں چھڈاں گا. یا تے اللہ تعالیٰ اس دین نو غالب کر دے گا یا پھر میں رستے اللہ تعالیٰ دی راہ جان دے دے، ادھر تک میں کام چھڈاں گا نہیں. اے عزم و استقلال. اور ادھر آزمائشاں کنی آ رہی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک بیٹیاں جنہاں دا نکاح ظاہر اپنے رشتہ داراں جو ہویا سی اور مسلمان نہیں سی، انہوں نے بدلہ لین واسطے کافراں نے کیا سرکار دے چاچیاں نے کہ انہاں دی بیٹیاں نو طلاق دے دو. انہاں دے بیٹیاں نے سرکار دی بیٹیاں نو طلاق دیتی. اور یہ بڑا وڈا صدمہ ہوندا ہے. آج کل تسی یہ محسوس کرو جن دی بیٹی نو تکلیف ہوئے باپ نو کنی تکلیف ہوندی. حتیٰ کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جدو ہجرت کر کے اونٹنی تے جا رہی سی، ایک بدبخت نے انہاں نو اونٹنی تو گرا دیتا. اور ایک کنیاں تکلیفاں نے نبی پاک دے خاندان نو آپ دی ذات نو پہنچائیاں گیاں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزم و استقلال نال اور سانو صبر سکھاندے ہویا کہ تکلیفاں آن گیاں اس طرح صبر کرنا ہے. اور واقعی سانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اتے اجر بھی کثیر عطا فرمایا ہے. اسی طرح حدیث پاک بھی آندی ہے کہ مسلمان نو ایک کانٹا بھی چبھدا ہے نا، اندے واسطے بھی اندے گناہ معاف ہوندے نے، اندے درجات بلند ہوندے ہیں. اور نبی پاک جنہاں دی ذات سب تو بلند ہے انہاں نوں ظاہر آزمائشاں آئیاں، اندے وچ ساڈے واسطے بڑا پیارا درس ہے کہ نبی پاک دی یہ سنت بن جائے تاکہ اسی بھی ایون مخالف ہون، رشتہ دار ہون یا کوئی بھی ہون، دین دی راہ وچ مشکلاتاں اپنا برداشت کر کے تے بلند درجات لئیے. سبحان اللہ. جی وسیم بھائی کیا فرما رہے تھے؟ Sayyid Sahab, if we compare today's time
to that time, to the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. First of all, what a beautiful that time that would have been in the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But you know, at that time, if someone was to claim that they was a Muslim, if someone would accept that they were a Muslim, you know, they would be tortured to such an extent, Sayyid Saab, that it comes about some Sahaba, some companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they would tie one leg to one camel and one leg to the other camel. And they would make the camels run in the opposite direction. Imagine how painful that is. Then at the same time going to the masjid. You know, today we're walking towards the masjid and you know, people are saying, brother, where are you going? Brother, I'm going to the masjid to read my namaz. You could do dua for me. That's the response that we get today. But at that time, where are you going? We're going to pray our namaz in the masjid. They would throw stones at them. They would torture them on the way. They would throw thorny bushes at them. Meaning at that time, how much difficulties they went through. But Alhamdulillah, their heart, this was firm on the religion of Islam. But today, unfortunately, any small problem, any small difficulty comes our way and we think to ourselves, you know, I'm going to miss this today. Today, some small problem comes. Someone misses their namaz. Someone disrespects their parents. Someone misses their fast. God called today, I'm going to miss my fast today. This is what's happening in today's day and age. But that time, like Munir Shah mentioned, that at that time, they used to eat leaves. Today, if someone, you know, just to compare today's day and age, if someone goes to a mehfil today, and then in the mehfil, you know, you give them the sada food, you give them dal chawal or something like that. Bro, where have you bought this? What kind of mehfil is this that you give me this dal chawal? But at that time, they would eat leaves, they would eat this kind of stuff because Alhamdulillah, their heart was firm. So this is something that we must try to implement in our life. That look, and it comes in narrations as well, that the more religious a person is, the more difficulties that will come. And like Ustad Sahab beautifully mentioned as well, that difficulties, these will come, they will definitely come throughout our life. But these will come to raise our ranks in the court of Allah. These will come, you know, sometimes today people say, brother, so much difficulties. One problem finishes, the next one starts. That finishes, the next one starts. But remember, these problems coming to us, at times, they're a blessing. Because our sins are being forgiven, our rank is being elevated, and inshallah, by the mercy of Allah, when we leave this world, these difficulties that come, they will be the means of our sins being forgiven in the court of Allah, inshallah. Subhanallah. ایک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلو اگر غور کریں سیکریفائس سے اس کے حوالے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے بہت محبت تھی. پیدائش، بڑا ہونا، وہیں پہ گھر، جوانی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب آپ غور کریں، میرے آقا 53 سال اس شہر میں، اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر سے کو چھوڑ کے کس وجہ سے جا رہے تھے؟ دین اسلام کے لیے. اتنا تنگ کیا گیا، اتنا تنگ کیا گیا کفار نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہر جو ہے وہ چھوڑنا پڑا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ شہر مکہ، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے. اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ رہائش پذیر نہ ہوتا. میرے آقا صبر کرتے رہے. یہ آپ غور کریں، یہ ہمارے سیکھنے کے لیے. آج اگر ہم دین کے لیے کہتے ہیں کہ چلیں جی تھوڑا مدنی قافلے میں چلتے ہیں، چلیں ادھر بات کریں گے، جی میرے لیے بڑا مشکل ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 53 سال جس شہر میں، وہ بھی میرے آقا علیہ السلام دین کے لیے چھوڑا. آج مجھے اور آپ کو بھی بہت کچھ کرنا چاہیے اس دین کے لیے، کیونکہ یہ دین ہمیشہ قربانی سے پھیلا ہے، قربانی سے پھیلا ہے، قربانی سے پھیلا ہے. انشاءاللہ منیب باپو کچھ فرما رہے تھے. Yes, sir, you mentioned a beautiful point in regards to migration to learn certain things. So when we look at pious predecessors, even the Sahaba Kiram Alim Ridwan, their place of birth is something else, but their place of demise is somewhere else. Allah. For example, they might be born in the blessed city of Medina Sharif or in Makkah al-Mukarramah or in any surroundings, but their place of burial will be around the world, around the globe. So they traveled, they migrated to learn the blessed religion of Allah Ta'ala and to preach that religion also. And says the sacrifice of the Prophet alayhi salatu salam, as Irfan Madani Sahab Damal Barakatuhul Ali has mentioned as well, that previously is mentioned a hadith that the Anbiya alayhi salatu salam, they are faced with difficulty. Says the person Allah Ta'ala sends difficulty or problem towards, it says that when Allah Ta'ala intends to make one beloved to him, Allah Ta'ala will send difficulties, trials and tribulations for that individual. This is why, because the Prophet ﷺ, which we all know, is the beloved of Allah Ta'ala, the best of creation. So of course they would have to have the most problems faced compared to us and any other human being at that time. Even the prophets beforehand, even the Waqia of Taif as well, when the Prophet ﷺ went to preach, where the children, the boys, they started to stone the Prophet ﷺ so much. And it's mentioned that this is one of those incidents in which
the Prophet ﷺ, out of other incidents that happened, that this is one of the most time which the Prophet ﷺ blood was coming out, the most during that time. Even then, say if someone stones me and you today, or anyone else, once, if he stones us, we say nothing. Twice, you might get angry, but third time, we'll start on him, we'll go to his family as well. We won't leave him alone. This is the current state. But the Prophet ﷺ is rahmatul lil alameen. He sallallahu alayhi wa sallam, even after being stoned so badly, the Prophet ﷺ, he did not do but dua, or he did not do anything, but they made dua, and they said this, that I have hope that from your generations, amongst your generation, there will be such people amongst you who will believe in Allah Tabarak wa Ta'ala and will not fall into doing shirk. Even then, at that time, the Prophet ﷺ had open arms for his enemies as well. Subhanallah. And Sayyid Sahab, from what Munif Shah Sahab just mentioned, yes, there was as well. After some generations, people from Taif came, that Alhamdulillah preached the message of Islam throughout the world. And another point that I would like to mention this in regards to this waqia of Taif and other waqias that we're talking about as well, is the Prophet ﷺ never gave dua. The Prophet ﷺ will always give dua. Another point, he never took revenge as well. Today, a small thing happens, someone horns at us, someone says something to us, someone looks at us in the wrong manner. A person's ready to take revenge that, why did you do this to me? I'm going to do this back to you. We're always ready to take revenge. But if you look at the life of the Prophet ﷺ, one major aspect is that the Prophet ﷺ, no matter how much zulm they did, he never took revenge. So this is something that we should try to implement in our life. You talked about Makkah Sharif. The Prophet ﷺ left Makkah Sharif. Eventually, when they came back to Makkah Sharif, all those people that did zulm on the Sahaba, tortured Sahaba, they were in front of the Prophet ﷺ. Those people of whom the Prophet ﷺ had to leave Makkah al-Mukarramah. But what happened at that time? In other words, the Prophet ﷺ forgave them all. How much difficulties they went through, but he still forgave them. So this is one lesson, one sunnat that we should act upon as well, that no matter how much zulm someone does on us, we should forgive for the sake of Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. हमारी दोस्तियाँ मोहब्बतें भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए ही होनी चाहिए. मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का ये पहलू, कुर्बानी देना, यकीन करें घर में जो है बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला 3 दिन फाके से तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नेकी की दावत देते थे. सहाबा कराम अलैहिम एक पत्थर बांधा, मेरे आका अलैहिस्सलाम के शिकमे अथर पे 2 पत्थर होते थे. ये होता है लीडर, ये होती हैं कुर्बानियाँ. आज हम देखें ना, हमारे घर में अगर घर में थोड़ी सी भूख नहीं, थोड़ी प्यास भी हो तो देखें किस तरह नेकी की दावत दी जाती है. हमसे तो निकला नहीं जाता है. लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखें कि घर में भी बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा भूखी, और लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम दीन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं. ये वो चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए और हमें इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए. बात की हद तक ना रखें. हम नारे लगाने में तो बहुत आगे हैं, लेकिन सीरत अपनाने में, मेरे आका की सुन्नतें अपनाने में, उनकी चीज़ें अपनाने में बहुत पीछे हैं. असल चीज़ तो मेरे आका की सुन्नतें अपनाना है. असल में तो ये चीज़ें हैं कि जो हमने भी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें कि हमें भी कुर्बानी देनी है, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी इस दीन के लिए कोई ऐसा काम कर जाएं कि मरने के बाद हमारे जन्नत में जाने का ज़रिया हो. ये वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके लिए दुनिया बनी है, उन्होंने शिकवा नहीं किया, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की कि मैं तो महबूब हूँ और या अल्लाह अज़्ज़ा वजल क्या कहते हैं कि सब कुछ तमाम ख़जानों की चाबियां हैं और ये सारा कुछ. मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना हमारे लिए. चाहे प्रॉब्लम्स आए, चाहे डिफ़िकल्टीज आए, चाहे आप जो है वो फतेह मक्का का मौका देख लेना, फातेह बनकर आए, उस वक्त ही मेरे आका की आजिज़ी भी जो है वो उम्मत को सिखा रही है कि अगर तुम फातेह भी बन जाओ, हुक्मरान भी बन जाओ, तो आजिज़ी जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए. अल्लाह शाह जी, हिजरत की गल चल रही सी. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नियां तकलीफां के बावजूद, हालांकि हदीस पाक चाहता है मैं चाहवां ते पहाड़ ने जेड़े सोने दे होके मेरे नाल चलन, लेकिन मैं तो यह इख्तियार किया कि मेरे रब मैं एक दिन खावां, एक दिन फाका करा और सब्र करा ते तेरा शुक्र करा. बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत ते काफिरां ने आप मजबूर किया. उस टाइम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी ते इन्ना उन्होंने बिलीव से कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च उन्होंने दी अमानतां हले रखी हुई सी. उन्होंने पता सी कि इन्ने अमानतदार ने ये अमानत खयानत नहीं करते. उस तो पहले यह कि काफिरां ने प्लान बनाया, एक इजलास उन्होंने नदवा एक जगह का नाम सी, उनदे विच सारे जमा होए. उन्होंने कहा की करना चाहिए कि इन्हां दी दावत रुक जानी चाहिए, वरना ये तो साडे बाप दादा का जिहड़ा दीन है उन्होंने ख़त्म कर रहे हैं. शैतान भी उन्हें एक बुढ़े बंदे की शक्ल च आके उन्हें मशवरा दिता. एक ने खड़े होकर मशवरा दिता कि इस तरह करो, इन्होंने मुल्क बदर कर दियो. और शैतान ने फौरन कहा यह मशवरा अच्छा नहीं गा, क्योंकि इन्हों का अखलाक तुसीं देख रहे जे, जिथे भी चले जाएंगे सारे अपने वर्गा कर लेंगे, यह मशवरा अच्छा नहीं.
ابو جہل نے کھڑے ہو کے مختصر ہے کہ مشورہ دیتا ہے انج کرو کہ سارے مل کے نا سارے قبیلیاں دے ایک نوجوان لے کے انہاں نو شہید کر دیو، کوئی بھی کسی تو بدلہ ہی نہیں لے سکے گا۔ بہرحال اے طے ہویا کہ نبی پاک نو آج رات معاذ اللہ شہید کر دیتا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دی بارگاہ جو ویسے ہی غیب دا علم ہو گیا سی کہ آج جنہاں نے سازش کرنی ہے، آپ نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنے بستر تے سون دا حکم دیتا، فرمایا تو کل مدینہ شریف آ جی۔ نبی کریم اپنے یار غار دے نال ہجرت کر کے مدینہ شریف دی طرف چل پے، لمبی داستان ہے قربانیاں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلدے چلدے غار وچ تشریف لے کے گئے حضرت صدیق اکبر دے نال، حتیٰ کہ کافر اوتھے بھی پیچھے پہنچ گئے، اور اعلیٰ حضرت کیا فرماندے کہ جان ہیں جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کیتا کہ کبوتری نے اتنے انڈے دیتے، اسی طرح مکڑی نے جالا تل دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بالکل آپ دے کولوں ہو کے گزر گئے اور آپ نو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اور یہ بھی ایک شاہ جی بہت صدمہ ہوندا ہے، تسی دیکھیا ایک ایموشنل ابیوز بھی ایک بڑی خطرناک بیماری ہے جیڑی بالکل الاؤ نہیں ہو سکتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خاندان دی وجہ تو آپ دے صحابہ کرام دی وجہ تو آپ نو بڑا جسمانی طور تے اسی طرح ذہنی طور تے بھی ٹارچر کیتا گیا، لیکن ہر پاسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال استقامت اور صبر دا مظاہرہ کیتا۔ سبحان اللہ۔ کچھ کلام انشاءاللہ ہم سنتے ہیں انشاءاللہ عدیل بھائی سے۔ عدیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا، جب وقت نزا دی ہوا دینا، لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا، دامن دی ہوا دینا، میں نام تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نام تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، ذکر دی برکت نا میری قبر وسا دینا، ذکر دی برکت نا میری قبر وسا دینا، سرکار دی وچ جھولیاں بچھا جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانا، جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں
تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سفر جائیں گے تاجدار حرم میں مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براہ راست راہ خدا مدینے میں مدینے چلے مدینے چلے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ خدا قیامت میں فرمائے لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ مدینے چلے مدینے چلے میں مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے حور بھر کر شکنے ناز پہ پارے گئے حور بھر کر شکنے ناز پہ پارے گئے چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گئے شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گئے چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے Subhanallah, Subhanallah. Inshallah, we'll move on to our topic again, the sacrifices of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam for deen.
Bapu, there's one point, mashallah, our brother who called in earlier, he mentioned a very beautiful thing, that whenever a difficulty would come, the Prophet ﷺ would raise his hands and make dua in the court of Allah. Now, if you take a look at this particular point, it's something that, if we want success in this life, we can achieve, inshallah. That today, we're asking this person for help, we're asking that person for help, which is nothing wrong with. But unfortunately, today, people have stopped asking in the court of Allah. And Sayyid Sahib, if you look at this deeply, if I was supposed to ask one person one thing one day, that please help me on this thing, okay, I'll help you out. And then next day I'll go to him again, he'll be like, okay, I'll help you out again. Now third day when I go, he'll probably cross over the road that this person's come to me again. But the court of Allah is such that the more you ask Allah, the more you will get, inshallah. And the more Allah loves those people that ask in His court as well. Because Allah has mentioned in the Holy Quran, ask me and I will give you, inshallah. So this is one important thing, that difficulties will come, problems will come. One Muballigh Abdullah Biba mentioned a beautiful point. He goes, today, if there's an ant, now in front of this ant, if you put an apple, now for us it's just an apple, but for that particular ant, it's like it's a whole mountain. Now for us, we'll pick it up, we'll eat it, we'll put it into our pocket, we'll store it away. But once you move that apple away from the ant, it's nothing, in other words. So for us, it's nothing at all, but for the ant, it's a whole mountain. Now, for us, a problem might be like it's a big problem. How is this problem going to go away? How is this difficulty going to go away? For us, it's a mountain. But remember, for the court of Allah, that problem is nothing at all. So if we ask in the court of Allah, any problem, any difficulty you have, ask in the court of Allah, make dua in the court of Allah with full trust. Inshallah, by the mercy of Allah, your duas will be answered. Subhanallah. Inna Allah ala kulli shayin qadir. ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے اللہ عطا کرتا ہے، جس سے چاہے اللہ واپس لے لے. لیکن یہ یاد رکھیں، جو دیا ہے اس میں بھی بہتری ہے اور جو واپس لے لیا اس میں بھی بہتری ہے. اصل میں کیا ہے کہ ہمیں حسن ظن کے ساتھ اور کہتے ہیں کامل عقیدے کے ساتھ، پختگی کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے. اب ہوتا ہے کہ پہلے ہی ڈاؤٹ ہو، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو کیا دعا مانگے لیکن حسن ظن کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، انشاءاللہ دعا پوری ہوتی ہے. آپ لوگ جو ہے وہ کوشش، جو جیسے بڑا پیارا مدنی پھول دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے دعائیں مانگا کرتے تھے. رات بھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں پاؤں بھی سوج جاتے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں مبارک. جو اس کے علاوہ جو ہے سجدے میں جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سجدوں میں گھنٹوں جو ہے وہ روتے رہتے تھے اس امت کے لیے. گھنٹوں جو ہے میرے آقا علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے اس امت کے لیے. لیکن آج افسوس کے ساتھ ہمارے کو شاید 1-2 منٹ بھی دعا، امام صاحب دعا لمبی کر دیں، اس مسجد میں جانے کا دل نہیں چاہتا ہے. اللہ اکبر. قربانی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ایک ہمیں کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو مسجد میں نہیں آتے. دوسری طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کو پھیلانے کے لیے طائف میں پتھر مارے گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالن شریف میرے آقا کے خون مبارک سے بھر گئی تھی. اور کتنے عود شریف کا واقعہ وہ سن لیتے ہیں. عود شریف پر کتنی مشکلات ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا مبارک جو تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے، ان کے جو مبارک جسم تھا جب ان کو شہید کیا، اس کے بعد کیا بے حرمتی کی گئی، کیا کہ جسم کے اعضاء کاٹے گئے صحابہ کرام. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر اور استقامت دیکھیں. آج جو ہے اسی صبر اور استقامت کی وجہ سے دین دیکھیں پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. صبر، استقامت، نرمی، معافی، درگزر، یہ وہ چیز ہیں جو ہمیں جو ہے اپنانی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ دین اسلام پوری دنیا کے اندر اسی طریقے جو میرے آقا علیہ السلام چاہتے تھے جس طریقے سے پھیلے. لیکن آج یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، جس وجہ سے آج پرابلمز کا شکار نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت نال نا الحمدللہ سانو ذہن بن جاتا ہے جدوں اسی واقعات سننے ہیں نبی پاک دے، اہل بیت اطہار دے، صحابہ کرام دے. جس طرح کہ تسی مینشن کیتا شیب ابی طالب دا واقعہ، شاہ صاحب نے بھی دسیا کہ درختاں دے پتے کھا کے ایک صحابی دے بارے جاندا ہے کہ وہ بھوک نال بالکل نڈھال ہو گئے. چمڑے دا چھوٹا جا ٹکڑا، بالکل خشک چمڑا ہوندا ہے، کہندے انہوں نے اٹھایا، انہوں پیس کے ستو کی طرح پانی دے اندر ڈالیا اور اس چمڑے نو، حالانکہ دیکھو چمڑے نو دیکھن دا دل نہیں کردا، لیکن انہوں نے انہیں بھون کے بالکل ستو طرح بنا کے پانی چ پا کے اپنے پیٹ دی پیاس بجھائی. لیکن نبی پاک دی بارگاہ شکایت نہیں کیتی، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ استقامت نال الحمدللہ قائم رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی استقامت دا ایک بہترین جڑا سانو سیکھن دا مدنی پھول ملدا نا، وہ آیا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف دے اندر نماز ادا کر رہے تھی خانہ کعبہ دے سائے اندر، جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک گلے وچ
ਫੰਦਾ ਡਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਸਬਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਨਬੀ ਕਰیم ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਤਵੱਕੁਲ ਇਸਤਿਕਾਮਤ ਦੀ ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਬਾਦਤ, ਨਫਲੀ ਸਦਕਾਤ اور بہت ساری نفلی عبادتاں بھی بندے نو اس مقام تے نہیں لے جا سکتیاں جس مقام تے بندے نو صبر لے جاندہ ہے۔ حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ نے کسی بندے واسطے کوئی مرتبہ اپنی علم ازلی چ رکھیا ہوندا ہے اور بندہ عبادت دے نال وہ مرتبہ حاصل نہیں کر رہا ہوندا، اللہ پاک اون دے اہل مال یا جان وچ کوئی مصیبت نازل فرماندا ہے، پھر خود ہی انہوں صبر دے دیندا ہے اور اس بندے نو اس مرتبے تے پہنچا دیندا ہے۔ اور ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تو کنے عملی واقعات نے الحمدللہ جن دے تو سانو سبق لینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ You say, sir, the sacrifices of the beloved Ali salatu wassalam, if you look at every sacrifice which we have written and present in front of us, or in the books of history and hadith about the Prophet Ali salatu wassalam, you look that 98 to 99% of these sacrifices or these waqiyat that have happened, this is when the Prophet Ali salatu wassalam is propagating Islam. When they have gone to give da'wah to Islam, this is when of these sacrifices, all these tortured, how the Prophet ﷺ was thrown stones at, all this happened during this time. So what we could take from this as well, say Sahib, is that today, if brothers that want to change, that say that we want to change for the better, and they start praying, for example, salah during their day, then here and there they miss it, and then they say, oh, we can't do it. But look at the Prophet ﷺ, there's so much difficulty they went through. Balki it's mentioned that on the occasion of Hajj, the Prophet ﷺ, what they used to do, they used to visit various tribes to call them towards Islam. And Abu Lahab used to follow them, and as soon as the Prophet ﷺ used to preach and call him towards Allah Tabarak wa Ta'ala and toward Islam, Abu Lahab used to say, do not follow him, he's crazy and he's a liar. This is what he used to say. And even then the Prophet ﷺ, he continued preaching towards Islam for these individuals from different tribes. Such trials and tribulation the Prophet ﷺ went through, but even then he stayed steadfast upon the word of Allah Tabarak wa Ta'ala and kept on calling towards the religion of Allah Tabarak wa Ta'ala. Today, alhamdulillah, we have Islam in front of us. That even through, it is because we have such a Islam in front of us, because this is the reason of the sacrifice of the Prophet ﷺ. If those sacrifices were not made at that time, and how we are today, if someone, we are preaching, we do bayans. If, for example, I'm speaking now, say something, and someone just shouts and say, don't listen to him, he's a liar. He's this, he's that. I'll be let down, I'll be disheartened, and I know many individuals, say sir, that they were reading, for example, a na'at in a masjid alone, and an elderly person came inside that place, and he tells them off proper bad. He goes, you don't have a voice, you can't read, why are you reading, get lost. And till date, I know this individual, till date he said to me that from that day onwards till now I have never read a na'at in public. Allah. Never ever. And look at the Prophet ﷺ, Rahmatul lil Alameen. He was told so many times that he was accused, he was lying, even their family was humiliated, and even then the Prophet ﷺ did not, say that, I'm not going to do anything. But even then, the Prophet ﷺ stood firm against all of this, and today, alhamdulillah, we have Deen Islam in front of us. دیکھیں دین کو پھیلانا ہے نا، امیر علیہ سنت کا ایک وہ مدنی پھول ہے، تو اپنا وہ دل جو ہے نا وہ سمندر کی طرح وسیع کرنا پڑے گا. اگنور، معافی، درگزر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اندر یہ دیکھیں اتنی تکالیف، پریشانی آئی، مصیبتیں آئیں. اب وہ ہے نا کہ وہ ایک آیا اور جو ہے نا میرے آقا معاذ اللہ جو ہے وہ کہ میں قتل کر دوں گا، شہید کرو، تلوار لے کر آیا. لیکن پھر ہوا کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ نگاہ کرم پڑ گئی، تلوار گری جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر کیا کہتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. کتنی جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہ جب معافی اور درگزر کا جو درس ہمیں ملتا ہے، اس میں دیکھیں کتنے لوگ اسلام کے دائرے میں آئے ہیں. فتح مکہ کی مثال جو ہے وہ اتنی بڑی سامنے کہ وہ جو لوگ جو جانی دشمن تھے، جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں پر اعلان کیا تو آپ دیکھیں کہ کتنے جو ہے وہ اسلام کو جنہوں نے قبول کیا. ہمیں ان احادیث سے، ان واقعات سے سبق لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر معافی، درگزر، نرمی ہے بھی یا نہیں. Bapu, I just want to mention one point here, mashallah, from what you've just mentioned and Munib Shah Sahab mentioned.
Islamically, or if you just want to talk from the world as well, one thing that we learn from what we're having this discussion today is never give up. You know, today people give up very quickly, whether it's, and Islamically, like, you know, they started something and, you know, someone's criticized them and they give up, or whether you look at it from a worldly point of view, someone started a business, someone's studying college, university, teacher shouts at them and the person gives up, like, you know, what's the point? But remember one thing, those people who are successful, they never give up. Their goal, they will work towards it, inshallah Azza wa Jal, and achieve it. So this is one important Madani pool, is no matter, because these tests will come. You know, when you're on a long journey and you want to achieve something, there will be many times that you will be tested of how you react. And this is a test for Allah Azza wa Jal. But our role should be that no matter what we're doing, no matter what our goal is, when we are on this path to reach our goal, inshallah, never give up, keep going. That day will come, inshallah, you will reach your goal, inshallah. हर दफ़ा मुसीबतें गिराने के लिए नहीं आती, आपको मजबूत करने के लिए आती हैं. तो हमें मुकाबला करना है, और बिल्कुल वो कहता ना कि मुकाबला भी करना है, और फिर अगर जो हो गया ना उस पर राजी भी रहना. आपके मेरे शोर करने से तो कुछ नहीं होगा ना, ये हो गया वो हो गया, फिर कहते सब्र करना है. तो सब्र तो अव्वल सदमे में करना था, जब कोई दुख कोई चीज़ हुई, कोई परे, उसी पे तो अजर है. अब आप पूरी दुनिया में डंडोरा पीट दें, उसके बाद तो वो सब्र का अजर कहाँ से मिलेगा? वो तो आप बता चुके. असल में तो सब्र यही है, आपको तकलीफ पहुंची, दुख पहुंची, कोई परेशानी आई, आप अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र कर दें ना. हदीस पाक बयान की थी कि मोमिन को कांटा भी चुभता है तो उसके गुनाहों का कफारा बन जाता है. जब नजर हमारी अजर पर होगी, नजर हमारी सवाब पर होगी, हमें पता है चलेगा इसका रिजल्ट क्या है, तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल किस तरह हमारी जिंदगी में सुकून आता है. मेरे लिए सुन्नत दी ज़ात मुबारका ना अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर च वली कामिल वो बिल्कुल बंदे दा स्केच बन जाता है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नतां दे ऐसे आमिल, और अमीर अहले सुन्नत दी सीरत तो भी ऐसी बहुत सारी चीज़ां सुनिया कि आप भी नेकी की दावत ऐसे इस्तिकामत नाल आपने नेकी की दावत दी ना, आपने भी बड़ा सताया गया. और अमीर अहले सुन्नत दे अगे कोई अगर फरियाद भी करदा, हुजूर फलाने ने आया कह दिता, मैं नेकी की दावत देने वास्ते मैं दाढ़ी शरीफ रखी सी, नमाज़ां दी दावत देना शुरू की, फ़ौरन ही जनाब प्रॉब्लम आना शुरू हो गया. अमीर अहले सुन्नत बड़ा प्यारा शेर लिखते हैं, प्यारे मुबल्लिग मामूली सी मुश्किल पे घबराता है, देख हुसैन ने दीन की खातिर सारा घर कुर्बान किया. और बंदा वाकई शाहजी अगर बंदा इमेजिन करे ना कि उन्होंने अपनी औलाद, उन्होंने अपना सुकून, अपना घर भी छड़ दिता, तो साढ़े वास्ते तो कोई भी चीज़ नहीं. असी थोड़ी जी गल तो नाराज़ होने, फलाने निगरान ने मैनू कह दिता, मैं जी घर ही बैठ गया, मदनी काम ही छड़ देंगे, नेकियां वाले माहौल तो दूर हो जाते हैं. हालांकि इहदे साडा सरासर नुकसान है, असी किसी ज़ात वास्ते दीन का काम नहीं कर रहे सी. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपदे प्यारे सहाबा किराम और करबला वालियां दे वाले अगर असी देखिए ना, तो साडे अंदर इस्तिकामत आएगी. और यह चीज़ सानू फोकस रखनी चाहिए. वाकई अगर मैं अल्लाह की रज़ा वास्ते दीन का काम कर रहा, छोटियां मोटियां चीज़ां मैनू हटा ना सकन. और यह सुन्नत है नबी पाक दी कि सरकार भी इस्तिकामत उन्होंने दिखाई है. सुभान अल्लाह. हक की राह में पत्थर खाए, खून में नहाए ताइफ में, हक की राह में पत्थर खाए, खून में नहाए ताइफ में, दिल का कितनी मेहनत से काम आपने सुल्तान किया, दिल का कितनी मेहनत से काम आपने सुल्तान किया. जान के दुश्मन खून के प्यासों को भी शहरे मक्का में, जान के दुश्मन खून के प्यासों को भी शहरे मक्का में, आमुआफी तुमने अता की, कितना बड़ा एहसान किया. आमुआफी तुमने अता की, कितना बड़ा एहसान किया. रोना मुसीबत का मत रो तू, प्यारे नबी के दीवाने, रोना मुसीबत का मत रो तू, प्यारे
نبی کے دیوانے کربلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا کربلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا. شعر ہے نا امیر اہل سنت کا بڑی آخری جو بات اس کے بعد والا شعر ہے نا کہ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان. یا یہ اصل میں یہ سیکھنے والی بات ہے کہ ہماری ذرا سی آ جائے، ہمارے سر میں درد ہو جائے، ہمارے ذرا سی آنکھ میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد آ جائے، گھر میں کوئی پریشانی ہو جائے، چھوٹا موٹا ہم سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. اس میں کیا گھبرانا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی دیکھیں، 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کر رہے ہیں، 18 سال کے علی اکبر کو قربان کر رہے ہیں، بھتیجے بانجے قربان ہو رہے ہیں اس دین کے لیے، پھر آخر میں خود بھی جان قربان کر رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ اس دین اسلام کے لیے. یہ دین قربانی مانگتا ہے، یہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے. ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور بولے قربانی قربانی، اور ہم سے فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جائے، ہم سے مسجد میں آیا نہ جائے، ہم سے قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، ہم سے لوگوں کی مدد نہ کی جائے، ہم لوگوں کے کام نہ آ سکیں، اور ہم باتیں کر رہے ہوں قربانی کی. تو کون سی قربانی دینے کی بات ہو رہی ہے؟ قربانی تو یہ ہے کہ ہمیں بھی بھوک لگی ہے، لیکن پتہ ہے کہ اس وقت کرونا وائرس ہے، ادھر بھی جو ہے بھوکے لوگ ہوں گے، اپنا کھانا اگر ہو سکے تو ان کو پہنچا. یہ قربانی ہے نا. وہ جو کھانا پھک رہا ہوتا ہے وہ دے دیا آپ نے. یہ کون سا اتنا بڑا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ آپ کے پاس موجود تھا اور اچھی چیز آپ اللہ کے راستے میں دیں، تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ اس کی کتنی برکت ہے. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا حسین نے دین کی خاطر، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. آئیے آپ کو ایک بڑا خوبصورت پیکیج دکھاتے ہیں انشاءاللہ. حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عالم برزخ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملہ مشاغل میں یہ شامل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، مصائب سے نجات کے لیے دعا فرماتے ہیں، زمین میں نزول برکت کے لیے مختلف مقامات پر تشریف آوری کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور جب کسی مرد صالح کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت بھی فرماتے ہیں. ہے نا عجیب بات؟ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا ان مشاغل کے بارے میں غور تو کیجئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم برزخ میں اپنی امت کے اعمال ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، مصائب سے نجات کے لیے دعا فرماتے ہیں. یعنی آج بھی گناہگار امت کا خیال ہے، آج بھی ان پر کرم نوازی کا سلسلہ ہے، اور یہ کتنی روح افزا بات ہے، کتنی دل کو خوش کر دینے والی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صالح مومنین جو امتی ہیں ان کے انتقال پر ان کے جنازے میں کرم فرماتے ہیں. منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا معلوم ہم گناہگاروں پر بھی کرم ہو جائے، مرتے وقت بھی دیدار نصیب ہو جائے اور ہمارے جنازے پر بھی کرم ہو جائے. تمنا تو ہے، آرزو تو ہے، تمنا مدتوں سے ہے، جمال مصطفیٰ دیکھو. انشاءاللہ کرم ہوگا، گناہگار پر بھی کرم ہوگا، خطا کار پر بھی کرم ہوگا، کیونکہ وہ کریم آقا ہیں، وہ بڑے شفیق آقا ہیں، وہ سب کو سینے لگاتے ہیں. وہ فقط نیکوکاروں کے آقا نہیں، ارے
ان کی شفاعت کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو یقیناً جب گناہ گاروں پر اتنے شفیق ہیں تو کبھی تو سوئی تقدیر جگمگائیں گے، کبھی تو ہمارے اس ویران گھر کو، اس ویران دل کو آباد فرمائیں گے۔ عبدالحبیب بھائی کے مدنی پھول سن رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو قربانی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل زندگی صبر و تحمل سے لبریز ہے، ظلم ہوئے، ستم ہوئے، پتھر جو ہے وہ برسائے گئے، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، جس میں اتھر پر جو ہے وہ چیزیں پھینکی گئیں، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، قتل کی سازشیں کی گئی، حتیٰ کہ زہر بھی جو ہے وہ گوشت میں ملا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کھلایا گیا۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی انتقامی کارروائی اپنی ذات کے لیے نہیں کی، کوئی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے، صبر کیا اور آخر تک صبر کرتے رہے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہ آج ہمارا ایک اصل میں جو مقصد تھا، قربانی دینے کے پہلے تو خود ریئلائز کر لیں ہماری کیا قربانی ہے۔ اصل میں کوئی قربانی نہیں، حقیقت میں تو قربانی دینے والوں نے قربانیاں دی۔ اللہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہم میں بھی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال ہمارے ساتھ انشاءاللہ ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے اور منیب بھائی کچھ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ Yes, sir, to certain extent, they even tried to do magic upon the beloved alayhi salatu wasalam as well. And talking about the sacrifice of the beloved alayhi salatu wasalam, it is mentioned that in the battle of Uhud Sharif, you know, the helmet that they used to wear, the chain of this helmet, it pierced the blessed cheeks of Rasulullah alayhi salatu wasalam. Then it mentioned causing the two corners of the blessed teeth to fall. He sallallahu alayhi wasallam, they fell into a pit which was dug by the opposite side as well. The lower lip of the beloved alayhi salatu wasalam was wounded. All this happened in Uhud. Say the cruel disbelievers, they fired a hail of arrows heartlessly at them. The beloved uncle Sayyidina Amir Hamza radiyallahu ta'ala anhu, they was martyred and their blessed belly was torn violently. Organs were cut, liver was taken out. But even then the Prophet ﷺ said, Ya Allah Azza wa Jal, forgive my nation, they do not know me. Even after so much difficulties the Prophet ﷺ, they put them through. Even then the Prophet ﷺ forgave them that, Ya Allah, they do not know me. If they knew me, they would not do this. But say, sir, we as the nation of Rasulullah ﷺ, we know the Prophet ﷺ. Alhamdulillah, we know, even if we don't know that much the seerah of the Prophet ﷺ, but we know he's our messenger. We know that he will help us on the day of judgment. So say, sir, these little fights and arguments we have within our family, that, oh, this person didn't attend my wedding, or this person didn't invite me to in their wedding, or this person didn't give me food, they gave them food. This fighting we had for generations because of this. Look at the Prophet ﷺ, the blessed lip was wounded. The entire family became shaheed. Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. So many trials and tribulations the entire family went through. But even then the Prophet ﷺ, how did they repay them? Not by taking revenge, but giving dua. Ya Allah, didn't forgive them because they do not know me. So we should take a lesson from this, that we are amongst those that take advantage of little mistake. But the Prophet ﷺ, even because of that little mistake or even a big mistake, the Prophet ﷺ used to forgive them and accept them wholeheartedly. And you know, after accepting them wholeheartedly, they would never keep this in their heart. That, you know, someone done something to you, say sab, or for example me, even if I forgave that individual, at the back of my mind it will still be there that, you know, this is that guy who done something to me. He's the one who, you know, harmed me in a certain way. But the Prophet ﷺ, when they forgave someone, they forgave them properly. That nothing in their heart against them. Alhamdulillah, this is what we can learn from the life of the Prophet ﷺ. Forbearance, forgiveness, and the patience. We should develop this in our mind, in our hearts, in our families as well. That have patience. When you get angry, have patience. When someone wrongs you, have patience. Inna Allaha ma'as sabirin. When Allah is with the patient, then there's no one that can wrong you. جی ہم تو لیکن وہ ایسے آتے ہیں کہ لگتا ہے مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اچھا باتیں بھی کر رہے ہوں گے صبر کی، اور پھر جب اپنا ہوتا ہے نا پرابلم تو پھر ایسے آئیں گے، دو چار آگے پیچھے کر دیں گے، اس کا میں نے کیا بھائی آپ سوچو تو صحیح.
وہ ہوتا ہے نا ہر جگہ ہاتھا پائی کی لڑائی نہیں ہوتی, لفظہ پائی کی ہوتی ہے. ہاتھا پائی والی لڑائی تو کچھ نہ کچھ دیر کے بعد زخم بھر جاتا ہے. لفظہ پائی کی جو ہے نا جنگ, اس کا زخم سالوں تک نہیں جاتا, لوگ یاد رکھتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ آپ نے بات کیسے کی. اچھا آج کے دور میں بڑے چھوٹے کی تمیز بھی ختم ہو گئی, یعنی اتنا ڈس رسپیکٹ والا ویلیو مطلب ٹائم ہو گیا ہے, کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑوں سے آپ جناب سے بات کرنی ہے کس سے کرنی ہے. اور اس میں وہ یہی ہے کہ ایجوکیشن, جو ایجوکیشن ادب ہی نہ سکھا سکے تو وہ ایجوکیشن کر کے آ رہی ہے. اتنے بڑے بڑے بیگز لے کر اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں اور ادب ہی نہ سیکھ سکے کہ بڑوں سے گفتگو کیسے کرنی ہے, چھوٹوں سے شفقت کیسے کرنی ہے, تو یہ ایجوکیشن کام کی آئے گی. اگر واقعی دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لو, قبر میں کام قرآن نہیں آنا ہے. قبر میں کام دین نے جو ہے نا, جو دین اسلام کی تعلیمات ہے نا, اسی پہ عمل کریں گے تو یہی قبر کے اندر کام آ رہا ہوگا. دنیا بھر کی ڈگری لی ہوئی ہے, فلاں کالج سے پڑھا ہوا ہوں, فلاں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا ہوں, اور جب آپ دیکھیں تھوڑا سا دھکا لگتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلے اس کے منہ سے جو نکلتے ہیں وہ کیا مطلب بات بھی نہیں کر سکتے, کہ وہ ڈکشنری کے اندر الفاظ نہیں ملتے ہوں کہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اسلام نے بڑے چھوٹے کے آداب درجات بیان کیے ہیں, اور غلطی ہے تو جا کر توبہ کریں اور ان سے معافی مانگیں, کیونکہ جو کہتے ہیں معافی کا لفظ نہیں نکلتا. یاد رکھے, آپ دنیا میں اگر آپ نے معافی نہیں مانگی آخرت میں پھنس جائیں گے. آپ نے کسی کو تو تکار بھی بلا وجہ کی ہے نا, کہا نا کہ اگر بکری نے بھی, یہی ہے نا روایت میں ملتا ہے کہ بکری نے بھی کسی کو سینگ مارا ہوگا بغیر اس کے, تو اس کا بھی بدلہ قیامت میں ہوگا. تو آپ نے تو الفاظوں سے اگلا خاموش رہتا ہے, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کی زبان نہیں ہے, اس کے پاس علم ہے, اللہ نے اس کو برداشت دی ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے. اپنے اندر برداشت پیدا کریں. صبر کب ہوتا ہے؟ جب ہاتھ جلتا ہے, کوئی تکلیف پہنچتی, تبھی تو صبر ہے. اور کس چیز کے اوپر صبر ہے؟ آپ سامنے والا خاموش ہے, وہ تھوڑی ہے کہ آپ خامخواہ بولتے رہو گے. بولنا تو اسی وقت ہے سامنے والے نے کچھ بولا ہے, اب آپ کا ریئیکشن کیا آتا ہے. تو اصل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے. آپ کا ریئیکشن جنت میں لے کر جا رہا ہے یا آپ کا ریئیکشن جہنم میں لے کر جا رہا ہے. یہ دونوں چیزوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا ہے. So yes, you mentioned some very valid points there. Just remember one thing, a strong person, you know, if something happens according to our nature and we react normally, yeah, it's okay. But the strong person is that person that something happens against their nature, but they still respond in a positive way. And like you just mentioned, unfortunately today, you know, the elders, they are not respected in our community. You know, someone, you know, like 15, 20 years old, that's their age. Someone who's their father's age, 40 years old, 45-year granddad's age, and they're speaking to them in a disrespectful way. This is, unfortunately, this needs to go in our society. We are Muslims and we have been told by the Prophet ﷺ, have mercy upon the young ones and have respect for the elderly people. Anybody who is young, we have respect for them, and anybody who is older than us, we have respect for them. And one point that I would just like to mention, you mashallah showed the package of Abdullah Bibai. And we have heard from the package of Abdullah Bibai that the Prophet ﷺ is aware of our actions today. Now, one thing that I would like to mention, you know, today people talk about sacrifice, brother, I sacrifice this, I sacrifice that. Just remember one thing. Today, the Prophet ﷺ sacrificed so much. There is no one that sacrificed more than the Prophet ﷺ. Now, when he is watching our deeds today, and we can't even read our namaz, what kind of sacrifice are we doing? The Prophet ﷺ is being informed that your ummati is missing his fast. He spent days without eating anything. And today his ummatis, his followers are missing their fast in the month of Ramadan. This is a wake-up call, this package that we just watched. That every action we do, the Prophet ﷺ is aware. Now, we should really think about this, that when whatever action we do, think to yourself before, when this is presented in the court of the Prophet ﷺ, how will the Prophet ﷺ feel? اللہ ہم کو صبر کی کیا کہتے ہیں, میں تو یہی کہوں گا صبر ایک دولت ہے, ایک نعمت ہے. اللہ صبر کی نعمت عطا فرمائے. ان دا اینڈ ول ٹیک میسیجز انشاءاللہ, جو ہمیں مبلغین سے پہلے لے لیتے ہیں. کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ This is what we learn from the life of the beloved alayhi salatu wassalam, the sacrifices of the Prophet alayhi salatu wassalam, is the forbearance, the hilm, the sabr, and the tawakkul in Allah tabaraka wa ta'ala, in which the Prophet alayhi salatu wassalam had. Similarly, if we adopt even one of these things, be it sabr, be it forbearance, or be it just tawakkul in Allah tabaraka wa ta'ala, this can change our life dramatically. That any action that we do, we put our complete trust in Allah tabaraka wa ta'ala. If anyone wrongs us, we have sabr, because inna Allaha ma'a sabirin, and we have hilm, forbearance, just how the Prophet ﷺ they had, which they forgave. Someone wrongs us, we forgive them.
And inshallah, by doing this, you will see that you, not just that you will be fine with them, but your generations will be getting along together as well. This is when you act upon any sunnah of the Prophet ﷺ. So therefore we should adopt these in our lives and within our families as well, and inshallah you see a better future. سبحان اللہ. عرفان بھائی کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی اج دے پروگرام وچ بھی اسی سکھیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ اتنے پاورفل ہون دے باوجود اتنے اختیارات ہون دے باوجود اپنے معمولات یعنی آپ دی عبادات غلاماں دی تربیت ایسے طرح رشتہ داراں نال اچھا سلوک اندے وچ کمی نہیں آن دتی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو پرفیکٹ ایگزامپل بنا کے دسیا کہ جننے مرضی مشکل حالات آن تسی اپنے معاملات نہیں چھڈنے. اے ساڈے واسطے بھی ہے کہ جننے مرضی مشکلات آ جان کدی بھی ہمت نہ ہارو اور اپنے معمولات عبادات اپنے گھر والے نال اچھا سلوک بچیاں دی تربیت اندے وچ کمی نہیں آنی چاہیے. اے اج سانو سبق حاصل کرنا چاہیے تے اندے تے عمل کرنا چاہیے. سبحان اللہ. وسیم آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ Bapu, alhamdulillah, during the course of today's program, we've been hearing about the sacrifices of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The message that I would like to give is, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the companions and the pious people of Allah azza wa jal, they went through many difficulties to pass this message of Islam to others. Now the question arises that we are ummatis, we are followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What are we doing to pass this message on? First of all, alhamdulillah, Amir al-Sunnat has given us this beautiful mission. Must try to rectify myself, implement these points of seerah in our life first of all, but at the same time pass it on to others. Pass it on to your children, pass it on to your parents, pass it on to your friends, pass it on to your neighbors, inshallah azza wa jal, and inshallah azza wa jal be Medina in our society, inshallah. سبحان اللہ. یاد رکھیں ہماری زندگی ہے نا، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، گھریلو ہو سماجی زندگی ہو، ان میں مصیبتیں بھی آئیں گی، آلام بھی آئیں گے، آفات بھی آئیں گی، بلیات بھی ہیں، اذیتیں بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، بیماری بھی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں جو ان میں کامیاب ہو گیا، جس نے ثابت قدمی رکھی، انشاءاللہ عز و جل آگے اس کے لیے سلامتی اور کامیابی ہے. آگے اس کے لیے جو ہے نا مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ تحفے موجود ہوتے ہیں. جو رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے نا تو آگے اس کے لیے زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کے لیے پھر جو ہے وہ آخرت کے انعام. ہماری زندگی جو اصل میں نا دنیا کی تو ختم ہونے والی ہے، ہماری نظر ہمیشہ آخرت پہ ہونی چاہیے کہ اس پہ صبر کرتا ہوں تو مجھے ثواب کیا مل رہا ہے. جب ہماری یہ نظر ہوگی انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم صبر بھی کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل جو امتحانات آئیں گے، تکالیف آئیں گی، ہم انشاءاللہ ہم ان کو نہیں دیکھیں گے جن کے پاس کوئی تکلیف نہیں، جی میں ہی میرے اوپر ہی ہے، وہ دیکھو امیر ہے، وہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت کو پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی تکالیف اور کتنی پریشانیاں تھیں. اور پھر آپ آخر میں دیکھیں رب عز و جل نے کس طریقے سے دین کو جو ہے پوری دنیا میں جو ہے پھیلا دیا. وجہ یہ تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر اور استقامت کے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل اس دین کی جو ہے وہ دین کا پرچار کیا. اللہ ہم کو بھی یہ مدنی پھول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کیپ واچنگ مدنی چینل. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of